بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا موضوع صدقہ خیرات اور انسانی فلاح و بہبود کے بارے میں ہے۔ اس وقت ملک میں خاص طور پر بڑے شہروں میں آپ کو عوامی دسترخوان نظر آئیں گے جو صاحب ثروت افراد کی طرف سے کھولے گئے ہیں، اور جہاں لوگوں کی طویل قطاریں آپ کو نظر آئیں گی اور وہ کئی کئی گھنٹے انتظار کرنے کے بعد کھانے تک رسائی حاصل کرتے ہیں۔ بظاہر یہ صدقہ خیرات ہے اور انسانی فلاح ہے، لیکن اگر آپ اس چیز کو مختلف زاویے سے دیکھیں تو ایک اور صورتحال نظر آئے گی۔ ان قطاروں میں اکثر صحت مند اور توانا لوگ ہوتے ہیں جو مسکین، محتاج اور مفلس تو کسی طور میں بھی نہیں ہوتے۔ اس کلچر کا آغاز ایک ایسے شخص کی طرف سے ہوا جو اس وقت ملک کی سب سے بڑی ہاؤسنگ سوسائٹی کا مالک ہے اور انتہائی دولت مند ہے، اور جس کی ہاؤسنگ اسکیمیں کئی بڑے بڑے شہروں میں ہیں، اور جس نے ٹی وی چینل پر اعتراف کیا کہ وہ درخواستوں کو پہیے لگا کر اتنی بڑی ہاؤسنگ سوسائٹی کا مالک بنا۔ انتہائی قابل افسوس بات ہے کہ کسی صاحب اختیار شخص کے اوپر، صاحب اختیار بندے کے اوپر اس ہولناک بیان کے بارے میں جوں بھی نہیں رینگی۔ یہ قانون فطرت ہے کہ جس کام کی بنیاد ہی غلط ہو اس کے نتائج کبھی صحیح نہیں ہو سکتے، اور قانون فطرت کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہوتا ہے۔ دسترخوانوں کا یہ کلچر بھی جہاں ایک طرف بیکاری اور گداگری کے رجحان کو فروغ دے رہا ہے، وہاں دوسری طرف انسانیت کی تذلیل اور تحقیر کا باعث بھی بن رہا ہے۔ وہ انسان جس کی عظمت کے بارے میں کسی صابر نظر نے کہا ہے کہ انسان کی عظمت کو ترازو میں نہ تولو، انسان تو ہر دور میں انمول رہا ہے۔ وہ انسان عوامی دسترخوان کی قطار میں کھڑا ہو کر اپنی عظمت و حرمت کو چند لمحوں کے عوض فروخت کرتا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اور یہ تو سب نے ہی سنا ہوا ہے کہ اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ دسترخوان کھولنے والے وہ واقعہ کیوں فراموش کر دیتے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص حاضر ہوا اور اپنی بھوک اور تنگ دستی کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے گھر میں جو کچھ ہے وہ لے آؤ۔ اس کو کھانا نہیں کھلایا، یہ حکم دیا کہ تمہارے گھر میں جو کچھ ہے وہ لے آؤ۔ وہ شخص ایک ٹاٹ اور پیالہ لے کر آیا۔ آپ نے وہ دونوں چیزیں وہیں پر 2 درہم میں فروخت کر دیں اور 2 درہم اسے دے کر فرمایا کہ جاؤ جنگل میں جاؤ اور اس کی 1 درہم کی اپنے بچوں کے لیے کھانے پینے کے اشیاء خریدو اور دوسرے درہم کی کلہاڑی خرید کر لاؤ۔ جب وہ کلہاڑی لے کر آیا تو آپ نے اپنے دستے مبارک سے اس میں لکڑی کا دستہ ٹھونکا اور فرمایا جاؤ جنگل میں لکڑیاں کاٹو اور بازار میں فروخت کرو، اور 15 دن کے بعد میرے پاس آنا۔ جب وہ 15 دن کے بعد واپس آیا تو اس نے کہا میں آسودہ حال ہو گیا ہوں، میری معاشی تنگ دستی دور ہو گئی ہے اور میرے پاس اس وقت 10 درہم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تیرے لیے اس چیز سے بہتر ہے کہ قیامت کے روز سوال کرنے کی وجہ سے تیرے چہرے پر برا نشان ہو۔ دسترخوان لگا کر آپ نے تو صدقہ خیرات کے ذریعے ثواب کمانے کی کوشش کر لی، لیکن کھلے عام انسانوں کی قطاریں لگا کر اپنی سخاوت اور ان کی غربت کی تشہیر بھی کر دی، جس کی اسلام میں سخت ممانعت ہے۔ سب جانتے ہیں کہ خیرات کے لیے حکم ہے ایک ہاتھ سے خیرات کرو تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ اگر آپ صاحب دولت ہیں اور صدقہ خیرات کرنا چاہتے ہیں، ثواب کمانا چاہتے ہیں، تو دیہات اور چھوٹے قصبوں میں جائیے اور سرکاری اسکولوں پر نظر دوڑائیے جن کی حالت انتہائی خراب ہے۔ نہ وہاں پر ٹوائلٹ ہیں، نہ وہاں پر پنکھے ہیں، نہ پینے کا پانی ہے، نہ پلے گراؤنڈ ہے۔ وہاں عطیہ کیجیے، آپ کو ثواب بھی ہوگا اور تعلیم یافتہ افراد پر مشتمل ایک بہترین قوم بھی تیار ہوگی۔ دسترخوان بنا کر انسانوں کی غیرت اور حرمت اور حمیت کا سودا مت کیجیے۔ تعلیم کے شعبے میں وسائل کا صدقہ کیجیے اور ایک تعلیم یافتہ اور غیرت مند قوم تیار کیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔